ایک ضد تھی کہ وادی کاف جانا چاہیے، دوسری طرف عقل سمجھا رہی تھی صبر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دشمن آگے کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اچانک مجھے ماسٹر کی کا چیلنج یاد آیا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک دن مجھے بری طرح بے بس بنا دے گا، مجھے اپاہج بنا کر چھوڑ دے گا، دنیا والے میری حالت سے عبرت حاصل کریں گے۔ کیا وہ اس انداز میں مجھے بے بس بنانا چاہتا ہے؟ میں خود کو واقعی بے بس سمجھ رہا تھا، اپنے کسی ساتھی کے پاس پہنچ نہیں سکتا تھا، جہاں تھا وہاں سے فوراً ہی پرواز کر کے جانے کی کوئی صورت نہیں تھی، اور صورت بھی ہوتی تو دماغ رہ رہ کر سمجھا رہا تھا وادی کاف جانے کی حماقت نہیں کرنا چاہیے۔ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ دماغ میں کوئی تدبیر نہیں آ رہی تھی، ماسٹر کی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بہروز آفندی سے معلوم ہو چکا تھا وہ ایک ہفتے سے پہلے اپنے ماسٹر کی خدمت میں حاضر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے کسی ماتحت سے رابطہ قائم کر سکے گا۔ میں ہر طرف سے کٹ گیا تھا۔ میں نے شیخ الفارس کو مخاطب کیا، انہیں اعلیٰ بی بی اور رسونتی وغیرہ کے حالات بتائے، وادی کاف میں جو ہو چکا تھا اس کی تفصیل سنائی۔ وہ پریشان ہو کر بولے، یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ ہم خوش فہمی میں مبتلا رہے، دشمن ہمیں دوسرے محاذوں پر الجھاتے رہے، لیکن اندر ہی اندر ایک منظم حملے کی پلاننگ کرتے رہے۔ وہ موقع کی طاق میں تھے کہ بیک وقت میرے تمام ساتھیوں کو کس طرح مفلوج بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا، بیٹے حوصلے کی ضرورت ہے، تم اطمینان سے ایک جگہ بیٹھو اور وقفے وقفے سے ہر ایک کے دماغ میں پہنچتے رہو، دیکھیں اس گیس کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے۔ میں یہاں ایسی ٹیموں کو منظم کر رہا ہوں جو وادی کاف پہنچ کر صحیح حالات معلوم کر سکیں اور اعلیٰ بی بی وغیرہ کی مدد کر سکیں۔ مجھے یقین تھا وہ فرانسیسی حکومت کے تعاون سے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر وادی کاف پہنچ سکتے ہیں، یا اپنے آدمیوں کو بھیج سکتے ہیں۔ ادھر سے کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں نے سونیا کے دماغ پر دستک دی، مجھے دماغ میں جگہ ملی مگر جواب نہیں ملا، وہ گمسم تھی۔ پہلی بار جب میں گیا تھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں، اب وہ کھلی ہوئی تھیں، اس کے ذریعے میں کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، بس یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روشنیوں کے درمیان ہے، آنکھوں کے سامنے اتنی زیادہ روشنی ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پاتی ہے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ سامنے کسی نے تیز روشنی کر رکھی تھی۔ ایک نوزائیدہ بچے کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا جائے تو وہ نہ بولتا ہے نہ سمجھتا ہے، اس کی کھلی آنکھوں سے دنیا صرف روشن نظر آئے گی، لیکن اس روشنی میں اسے کیا نظر آ رہا ہے، گھر کیسا ہوتا ہے، انسان کیسے ہوتے ہیں، یہ بات پہل سمجھ میں نہیں آتی، رفتہ رفتہ بچہ سمجھنے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سونیا کے سامنے اجالا ہی اجالا تھا، لیکن اس کا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سامنے کوئی شخص ہے، کوئی مکان ہے، کوئی چیز ہے۔ غرض یہ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز اپنی کوئی شکل اختیار نہیں کر رہی تھی۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ پہلے بے ہوشی کی وجہ سے دماغ میں نیم تاریکی تھی۔ جو شخص مردہ ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں مکمل تاریکی ہوتی ہے، لیکن سونیا کے دماغ میں مکمل تاریکی نہیں تھی، روشنی تھی، یعنی وہ زندہ تھی مگر سوچنے کے قابل نہیں تھی، اس کا دماغ بے حس ہو چکا تھا۔ میں نے لیلا اور سجاد کے دماغ میں باری باری پہنچ کر دیکھا، ان کی بھی وہی حالت تھی، ان کی آنکھیں بھی یقیناً کھلی ہوں گی۔ سبھی میری سوچ کی لہریں اس کے دماغوں میں روشنی محسوس کر رہی تھیں، زندگی کی روشنی۔ میں نے شیخ الفارس کے پاس پہنچ کر انہیں سونیا وغیرہ کی کیفیت بتائی۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے، ان کی سوچ پڑھ کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا، سونیا، لیلا اور سجاد کوما میں ہیں۔ کوما کا مطلب پڑھنے والے اور سننے والے جانتے ہیں، انسانی جسم کا ساکت ہونا۔ جسم ساکت ہو جاتا ہے، آنکھیں ساکت ہو جاتی ہیں، دماغ سن ہو جاتا ہے، نہ سوچنے کے قابل رہتا ہے، نہ جسم حرکت کر سکتا ہے، اور کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب طبی تحقیقات کا دائرہ کار محدود تھا، ان دنوں شاذ و نادر ہی
کسی انسان پر ایسی قدرتی آفت نازل ہوتی ہوگی۔ اکثر لوگ موت سے پہلے ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے تھے اور ایسے وقت کہا جاتا تھا کہ بیچارہ مرنے والا سکرات کے عالم میں ہے۔ اب سائنسی ریسرچ نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ طبی ریسرچ ہو یا ایٹمی ریسرچ، انسان نے جہاں مثبت انداز کی تحقیقات کیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا، وہاں منفی انداز میں انسانی تباہی کے لیے بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایسی دوائیں اور انجیکشن ایجاد ہو گئے ہیں جن کے ذریعے انسانی جسم کو بالکل ساکت کر دیا جاتا ہے۔ آدمی دل کی اور نبض کی ہلکی ہلکی رفتار سے زندہ رہتا ہے مگر بظاہر مردہ رہتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ انسان کی ایسی حالت کو کوما کہتے ہیں۔ میں نے شیخ الفارس سے کہا، آخر سونیا کب تک کوما میں رہیں گے؟ ذرا انتظار کرو، میں نے اپنے ادارے کے میڈیکل آفیسر سے اس سلسلے میں معلومات طلب کی ہیں، تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، اب بھی اسی گارڈن میں تھا، اور کہا جا سکتا تھا ہوٹل میں میرے لیے کمرہ تھا، لیکن وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ صبح ہلکا سا ناشتہ کیا تھا اور اب شام ہو گئی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر دریا کے کنارے آیا، پھر ایک کشتی کرائے پر حاصل کر کے اس میں بیٹھ گیا۔ دماغ کو سکون پہنچانے اور تازہ ہوا کھانے کے لیے کشتی کی سیر مناسب تھی تاکہ مجھے تنہائی میں سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا رہے۔ دریا کے ساحل پر بڑی ہریالی تھی۔ شام کو ڈوبتے ہوئے سورج کی لالی میں دریا کی لہریں سنہری سنہری لگ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کشتی تلے سونا پگھلتا جا رہا ہو۔ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن اس وقت اس انداز میں یوں ہی سوچتا جا رہا تھا تاکہ دل بہلتا رہے، دماغ تھوڑی دیر کے لیے اس المیہ کو بھول جائے، کوئی ساتھی مجھے یاد نہ آئے اور میں کسی خود غرض انسان کی طرح اپنے آپ کو بالکل تنہا نہ سمجھوں، کسی سے کوئی لگن، کوئی محبت، کوئی دلچسپی نہ رکھوں۔ بے شک ایسا کرنے سے انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا، لیکن دل کب ماننے والا ہے؟ کیا میں کبھی اپنی سونیا کو بھول سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے پارس کی ماں رسونتی کو بھول سکتا ہوں؟ آلا بی بی اور مرجانہ اب تک میرے لیے جو خدمات انجام دیتی رہیں اور قربان ہو جانے والی محبتوں کا ثبوت دیتی رہیں، کیا ایسی ہستیوں کو دل و دماغ سے نکالا جا سکتا ہے؟ میں بہت دیر تک کوشش کرتا رہا، کشتی دریا کی لہروں پر رواں دواں رہی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، میں اپنوں کی محبت میں الجھا رہوں گا اور کام کی بات سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ محبت بڑی ظالم شے ہے، کینسر کی طرح لگ جاتی ہے، جانے کا نام نہیں لیتی ہے۔ میں نے شیخ الفارس کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا، کوما کے متعلق سنو، یہ ہم جانتے ہیں انسان پیدا ہوتے ہی حرکت کرنے لگتا ہے اور مرتے دم تک بے حس و حرکت نہیں ہوتا، لیکن انسانی زندگی کے دوران ایسے مرحلے بھی آتے ہیں جب وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں۔ جب دوائیں کام نہیں آتی تو اس کے جسم کے اس حصے کو سن کر دیا جاتا ہے جہاں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اب ایسی دوائیں اور انجیکشن ایجاد ہو گئے ہیں جن کے ذریعے انسان کا پورا جسم سن کر دیا جاتا ہے، وہ حرکت کے قابل نہیں رہتا۔ وہ کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، طب کے اصولوں کے مطابق جسم کو اس وقت سن کیا جاتا ہے جب کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی اور علاج کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس وقت تک مریض کو آرام پہنچانے کے لیے سر سے پاؤں تک بالکل بے حس کر دیا جاتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے اسے کوما میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آدمی کو کوما میں لانے کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے جب وہ لبے دم ہوتا ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہوتی۔ اگر مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے گردے کسی کو عطیے کے طور پر دے دیے جائیں تو اس کی آخری سانسوں کے دوران ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جن کے اثر سے دل، گردے، آنکھوں اور دماغ وغیرہ میں مرنے کے بعد بھی زندگی کی ہلکی سی حرارت باقی رہتی ہے، اور وہ اتنی دیر تک رہتی ہے
جتنی دیر میں اسے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کیا جا سکتا ہے یا طبی طریقوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرنے والے نے ایسی کوئی وصیت نہ کی ہو اور وہ لاوارث ہو اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو تو ایسے شخص کو بھی کوما کے اسٹیج پر لایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غیر قانونی ہوتا ہے، لیکن بعض مفاد پرست نام نہاد مسیحا انسانی دل، دماغ، آنکھیں اور گردے بھاری معاوضے کے لالچ میں فروخت کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے شیخ الفارس سے پوچھا، محترم شیخ، ایسی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کا ریکارڈ آپ کے ہاں ضرور ہوگا؟ بے شک ہے، میں نے اپنے ادارے کے کرمنل برانچ سے کہا ہے ایسے مجرموں کی فائل میرے سامنے پیش کی جائیں، تھوڑی دیر میں ان کے متعلق بھی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ رسونتی اور اعلیٰ بی بی تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ سارے انتظامات ہو چکے ہیں، ہمارے آدمی یہاں سے پرواز کر چکے ہیں، انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جائیں گے اور انہیں فوراً طبی امداد پہنچائیں گے۔ ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ شیخ الفارس نے کہا، شاید کوئی اہم اطلاع ہے۔ وہ اسے آن کر کے باتیں کرنے لگے۔ دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا، ہم نے طیارے کو ٹریس کر لیا ہے، وہ برما کے ایک جنگل میں پایا گیا ہے لیکن خالی ہے، سونیا، لیلا اور سجاد نہیں ہیں، البتہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی لاشیں پائی گئی ہیں۔ ہمارے سراغ رساں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تینوں کو کہاں لے جایا گیا ہے اور لے جانے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔ میں پھر سونیا، لیلا اور سجاد کے دماغوں میں باری باری پہنچنے لگا۔ ان کے دماغ میری ٹیلی پیتھی کی لہروں کو مل رہے تھے، لیکن وہ میرے لیے بیکار تھے، نہ میری آواز سن سکتے تھے اور نہ ہی میں ان کے بے حس دماغوں سے کچھ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ پھر میں نے رسونتی، اعلیٰ بی بی، مرجانہ اور ٹاٹر بلبا وغیرہ کے دماغوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اس دنیا میں حاضر تھے لیکن میرے لیے بیکار تھے۔ اب ان کی حالت بھی ایسی تھی جیسے وہ کوما میں پڑے ہوں۔ میں ان کے لیے پریشان ہو سکتا تھا، تڑپ سکتا تھا، مگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگی۔ میں نے پارس کے دماغ میں پہنچنے کے لیے اس کے لب و لہجے کو یاد کیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا مگر نہ پہنچ سکا۔ دراصل مجھے پارس کا لب و لہجہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک بار میں اس کے دماغ میں گیا تھا تو وہ بولنا سیکھ رہا تھا، توتلی زبان میں ایک آدھ لفظ ادا کرتا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب وہ اچھی طرح بولنے لگے گا تو اس کی آواز اور لب و لہجے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لوں گا، لیکن وہ وقت ہی نہیں آیا۔ حالات نے مجھے اس قدر مصروف رکھا کہ میں بیٹے کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ رسونتی اس کے پاس تھی، میں مطمئن رہتا تھا۔ یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وادی کاف میں اچانک اس طرح فضائی حملہ ہوگا اور سب کے سب مجھ سے بچھڑ جائیں گے، اور اس طرح بچھڑیں گے کہ نہ زندوں میں شمار کیے جائیں گے نہ مردوں میں۔ مزید پریشانی یہ تھی کہ پارس کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ میں نے پھر اس کے اکھڑے اکھڑے لب و لہجے کو اور اس کی آواز کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود، مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے دریا کی لہروں کو دیکھنے لگا۔ سورج ڈوب چکا تھا لیکن ساحل کی روشنی ہم تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، یاد کرنے لگا پارس کو میں نے کن حالات میں رسونتی کے پاس دیکھا ہے اور اس کی کیسی کیسی آوازیں سنی ہیں، وہ کون کون سے لفظ اٹک اٹک کر ادا کرتا تھا۔ میں سوچنے لگا، پھر یاد آیا ایک بار رسونتی نے کہا تھا، فرہاد ذرا دیکھو تو یہ ابو ابو کہہ رہا ہے۔ اس وقت میں پارس کے دماغ میں گیا تھا، پھر رسونتی کے پاس آ کر کہا تھا، بچے کوئی سا بھی لفظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دونوں ہونٹ ملتے ہیں، ماما، پاپا، بابا، بوبو جیسے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا مجھے یاد کرنے لگا ہے۔ اس روز میں نے رسونتی کو ٹال دیا تھا کیونکہ میں دوسری طرف مصروف تھا۔ ان مصروفیات نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ میں اپنے بیٹے سے بھی گیا، اتنی دیر سے یاد کر رہا تھا مگر مجھے اس کا لب و لہجہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں میرے اپنے تمام عزیزوں کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی بچھڑ گیا تھا۔ وہ زندہ سلامت تھا،
خدا اسے سلامت رکھے، مگر وہ کہاں تھا؟ کسی عورت نے اسے سنبھالا ہوا تھا، اور اب وہ اسے لیے کہاں بھٹک رہی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے شیخ الفارس سے پارس کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ذرا صبر کرو، ہمارے آدمی پہنچنے ہی والے ہیں، پارس کا سراغ مل جائے گا۔ مگر یہ طفلانہ تسلیاں تھیں۔ 2 گھنٹے بعد میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھا اور شیخ الفارس بتا رہے تھے، ہمارے تمام آدمی پہنچ گئے ہیں، ہر طرف اپنے لوگوں کو تلاش کیا گیا، لیکن وہاں لاشیں ملیں۔ جو اہم افراد تھے وہ سب لاپتہ تھے۔ رسونتی، آلا بی بی، مرجانہ، ٹاٹر غلبہ وغیرہ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا اور انہیں بے حس و حرکت بنا دیا وہ بعد میں وادی کاف پہنچے، پھر رسونتی، آلا بی بی، مرجانہ، ٹاٹر وغیرہ کو وہاں سے لے گئے۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرا پارس کہاں ہے؟ شاید دشمن اسے بھی لے گئے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پارس کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا۔ اگر وہ پارس کو اور دوسرے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں تو آخر وہ کون ہیں؟ کہاں لے جا سکتے ہیں؟ پلیز آپ اپنے آدمیوں کو ہر طرف پھیلا دیں، جتنے دشمن ہیں سب کی کڑی نگرانی کی جائے۔ میں سب کچھ کر رہا ہوں، انہیں ڈھونڈ نکالنے کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ تم اطمینان رکھو، صبر کرو اور حوصلے سے کام لو۔ میں دھیرے دھیرے ہنسنے لگا، پھر چپ ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں بے اختیار ہنسنے لگا تھا، جیسے کوئی پاگل ہنستا ہے اور ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ میرے ہنسنے کی بھی کیا وجہ تھی، جبکہ مجھ پر صدمات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ پھر میرا دل چاہنے لگا کہ ہنسنے لگوں اور زور زور سے ہنسوں، لیکن کیوں؟ کیا میرا دماغ چل گیا ہے یا چلنے والا ہے؟ میرے پاگل ہو جانے میں کیا کسر رہ گئی تھی؟ میری ایک ایک محبت، میری ایک ایک عزیز ہستی مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ میرے خدایا، کچھ تو معلوم ہو کہ میرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے یا دوستوں کی پناہ میں ہے؟ تھوڑی دیر بعد میں نے شیخ الفارس سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے بتایا، ہمارے ادارے کے کرمنل برانچ نے کچھ ایسی ایجنسیوں کے نام پیش کیے ہیں جو قانونی طور پر انسانی اعضاء ضرورت مند ڈاکٹروں اور اسپتالوں تک پہنچاتی ہیں۔ جس طرح پرائیویٹ بلڈ بینک قائم کیے جانے کی اجازت ہے، اسی طرح دی گریٹ ڈیلر نامی ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے میں ایسے لوگ آتے ہیں جو مرنے سے پہلے وصیت لکھواتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کے اعضاء کسی بھی ضرورت مند کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس ادارے میں ایسے کروڑ پتی سرمایہ دار بھی آتے ہیں جنہیں دل یا گردوں کی بیماری ہوتی ہے اور وہ تبدیلی کلب یا گردے کے لیے دی گریٹ ڈیلر کے ادارے سے رابطہ قائم کرتے ہیں، انہیں بھاری معاوضہ دیتے ہیں۔ دولت پاس ہو تو اس دنیا میں کیا نہیں مل جاتا۔ اب صرف گاڑی کے پارٹس بازاروں میں نہیں ملتے، اب انسانی جسموں کے پارٹس بھی مل جاتے ہیں۔ وہ اپنی دولت سے سب کچھ خرید لیتے ہیں، اور قانوناً ایسا ہوتا ہے کیونکہ اپنے جسم کا کوئی حصہ عطیے کے طور پر دینے والا مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے، اس لیے یہ غیر قانونی عمل نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا، کیا یہی ایک ڈیلر ہے؟ نہیں، ابھی میرے سامنے 3 نام ہیں، دی گریٹ ڈیلر، دوسرا ڈونیٹڈ پارٹ سپلائر، اور تیسرے ادارے کا نام ہے ہیومن پارٹس بینک۔ ان اداروں کے مرکزی دفاتر لندن، پیرس اور نیو یارک میں ہیں۔ جو دفاتر پیرس میں ہیں وہاں ہمارے سراغ رساں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی لندن اور نیو یارک میں بھی ہمارے آدمی پہنچ ہی جائیں گے۔ لندن میں دفاتر کے پتے مجھے بتائیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے تمام پتے نوٹ کرائے۔ میں نے آلا بی بی کے خاص ماتحت کو بلا کر کہا، میرے لیے لندن کا ٹکٹ لو، جو پہلا طیارہ یہاں سے جاتا ہے اس میں سیٹ ریزرو کرواؤ۔ وہ جانے لگا۔ میں نے کہا، سنو، لندن اور آئرلینڈ کے درمیان ایک جزیرہ ہے۔ اس نے سر ہلا کر کہا، یس سر، اس جزیرے کو آئلس آف مین کہتے ہیں۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔